بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج میں بنا رہی ہوں سبھی کے فیوریٹ دہی بڑے۔ یہاں پر میں نے 1 کپ بیسن میں آدھا چائے کا چمچ زیرہ ایڈ کیا ہے اور 2 چٹکی نمک ڈالا ہے۔ اب میں اس میں 1/4 چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بیکنگ سوڈا ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں۔ مکس کرنے کے بعد میں اس کی پیسٹ بنا لوں گی۔ یہاں پر میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں۔ پانی ایڈ کر کے میں اس کی پیسٹ بنا لوں گی۔ پیسٹ کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا، آپ نے تھوڑا تھک رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ نے بیسن کی پیسٹ کو اتنا گاڑھا رکھنا ہے، اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا۔ اب میں اس کے بڑے بنا لوں گی۔ یہاں پر میں نے کڑاہی میں آئل ڈال کر اس میں بیسن کے بڑے بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے آپ نے چمچ سے اس کے بڑے بنا لینے ہیں۔ یہاں پر میں بڑوں کو فرائی کر رہی ہوں، اور فرائی کرنے کے بعد آپ نے ان کو ڈائریکٹلی پانی میں ایڈ کر دینا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں لینا اور نہ ہی گرم پانی لینا ہے، بلکہ جو نارمل روم ٹیمپریچر پہ پانی ہوتا ہے آپ نے وہ یوز کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے بڑوں کو بہت دیر تک پانی میں بھگو کر نہیں رکھنا، کیونکہ یہ ہم گرم گرم ہی پانی میں ایڈ کر رہے ہیں تو یہ جلدی ہی نرم ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں بوندی۔ یہ بوندیاں بھی میں نے اسی پیسٹ سے بنائی ہیں۔ بڑے سوراخوں والا جو چمچ ہوتا ہے، آپ اس کی مدد سے یہ بوندیاں ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں۔ ان کو بھی فرائی کر کے میں پانی میں ڈال دوں گی۔ تھوڑی دیر پانی میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے ان کو پانی میں سے نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ نے ان کو پریس کرنا ہے اور پانی میں سے نکال دینا ہے۔ فرینڈز، ان کو ریڈی کرنے کے بعد اب میں ساتھ ہی دہی بڑوں کے لیے کھجور اور املی کی چٹنی بنا لوں گی۔ چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے املی لی ہے اور 9 عدد کھجوریں لی ہیں۔ اب ہم چٹنی ریڈی کر لیں گے۔ یہاں پر میں نے کھجوروں کی گٹھلی نکال کر اس کو پانی میں ڈال دیا تھا، اور جو ہے املی وہ ایسے ہی ایڈ کر دی ہے۔ اس کی گٹھلی ہم بعد میں نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں، جو میں نے پانی ایڈ کیا تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم املی کی جو گٹھلی ہے وہ نکال دیں گے اس میں سے۔ یہاں پر جو ہے وہ میں املی کی گٹھلی نکال لوں گی، اور کھجور کی جو گٹھلی تھی وہ میں آلریڈی نکال چکی تھی۔ اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ نے اس کی چٹنی بنا لینی ہے۔ اور دہی بڑوں کے لیے ہماری چٹنی ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم بنا لیں گے دہی بڑے۔ میں نے پیاز اور ٹماٹر جو ہیں وہ باریک کاٹ لیے ہیں، اور میرے پاس آلو ہیں بوائل کیے ہوئے، اور ساتھ میں دہی ہے۔ اور یہاں پر میں نے سبز چٹنی بنائی ہے، اس میں میں نے ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں ڈالی تھی اور اس کو بلینڈ کر لیا تھا۔ یہاں پر میں دہی میں ہری چٹنی ڈال رہی ہوں، اور ہری چٹنی کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دوں گی، اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہم۔ آپ ہری چٹنی والے دہی بڑے بنایا کریں، یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں۔ اور اس میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس کو مکس کر لوں گی میں۔ یہاں پر میں نے دہی، ہری چٹنی اور نمک کو مکس کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں فائنل سٹیپ کی طرف۔
سب سے پہلے ایک باؤل میں میں نے آلو ڈالے ہیں، اوپر سے بوندی ڈال دی ہے، ساتھ ہی میں اس میں بڑے ایڈ کر رہی ہوں۔ اب اوپر سے جو ہے وہ میں اس میں دہی ڈال دوں گی، جس میں ہم نے آلریڈی چٹنی ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ماش اور مونگ کی دال کے بڑے بھی بناتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں، اس لیے میں بیسن کے ہی بناتی ہوں۔ اب اس پہ پیاز اور ٹماٹر ایڈ کر دوں گی میں۔ یہی سٹیپ ہم دوبارہ رپیٹ کریں گے۔ یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں دہی بڑے۔ اب اس سٹیپ کو میں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں۔ اب دوبارہ سے اس پر میں دہی ایڈ کر رہی ہوں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دہی بڑے ریڈی ہیں۔ فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کی ریسیپی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور آخر میں یہ دیکھیں میں نے اس پر جو ہے وہ کھجور اور املی کی چٹنی ڈال دی ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو سیپریٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔